حارث جی کالج کا طالب علم تھا۔ میٹرک میں اعلیٰ نمبروں سے پاس ہوا تھا، جس کے باعث اس کا داخلہ وہاں بغیر کسی تردد کے ہو گیا۔ پیدائشی طور پر مقرر تھا، جہاں اسے لگتا کہ دوسرا اس پر زور جما رہا ہے، یکدم اس پر دلائل کے وار شروع کر دیتا۔ بے حد جذباتی تھا، ہر وقت سیاست اور ریاست کی باتیں اس کی زبان پر رہتیں۔ سائنس اور اس طرح کے دوسرے علوم سے اسے کوئی خاصی دلچسپی نہ تھی۔ مذہب سے بھی عاری تھا، اپنے آپ کو اپنی مرضی کا مالک کہتا۔ وہ بات علیحدہ ہے کہ میڈیکل میں اس نے اپنے دوستوں کی دیکھا دیکھی داخلہ لیا تھا۔ جب کالج شروع ہوا تو ادھر کے ڈیبیٹنگ کلب میں پیش ہوتا۔ لوگ اس کی شعلہ بیانی سے بے حد متاثر تھے، خوب داد دیتے، اور حارث وہ داد سمیٹتا۔ لیکن ڈیبیٹنگ کلب سے وابستگی اس کی تعلیم پر اثر انداز ہونے لگی تھی۔ چنانچہ دوستوں کے مشورے پر اس نے بھی ان کے ساتھ ایک مشہور اکیڈمی میں داخلہ لے لیا۔ اب حارث اور اس کے دوست کالج ختم ہوتے ہی شام کو اکیڈمی چلے جایا کرتے۔ اکیڈمی میں ویسے تو سب کچھ ٹھیک تھا، مگر وہاں کے ایک استاد سے حارث کی نہ بن پاتی۔ سر اشتیاق اردو کے استاد تھے، خاصے بزرگ معلوم ہوتے، پر باقی بزرگوں کی طرح نہ تھے۔ خوب بن ٹھن کر آتے، اپنی بات بڑے آرام اور تحمل سے کرنے کے عادی تھے۔ اگر کبھی کسی پر غصہ آ بھی جاتا تو اپنے جذبات پر اتنا قابو تھا کہ ماتھے پر شکن تک نہ آنے دیتے۔ اگلا آدمی چاہے الٹا لٹک جائے، لیکن وہ اپنی بات سلیقے سے کرتے چلے جاتے۔ ایک دن اردو کے کسی مضمون کی عبارت پڑھا رہے تھے کہ اسی دوران رکے اور بولے، یہاں اصل میں مصنف کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں بعض اوقات چند غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے حارث نے درمیان ہی سے ان کی بات کاٹی اور اونچی آواز میں بولا، آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اصل میں وہ یہ کہہ رہا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ مصنف کا مطلب کچھ اور ہو۔ سر اشتیاق مسکرائے اور بولے، نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، جو لکھا ہے اس کو غور سے پڑھیے، وہ جملہ اپنا مفہوم صاف بتا رہا ہے۔ مجھے تو نہیں بتایا اس نے۔ سر اشتیاق مسکرائے اور بولے، وہ غور کرنے والوں کو بتاتا ہے۔ پوری کلاس میں خاموشی چھا گئی۔ اس کے ساتھ بیٹھا لڑکا بڑے غور سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ پیچھے سے لڑکیوں کے ہنسنے کی چند آوازیں آئیں۔ حارث کے کان لال اور آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ سر اشتیاق نے دوبارہ پڑھانا شروع کر دیا، لیکن حارث اپنے اندر ایک عجیب سی گرمی محسوس کرنے لگا۔ جیسے ہی لیکچر ختم ہوا تو وہ اپنے گھر چلا گیا۔ رات بھر اسے نیند نہ آئی۔ سر اشتیاق کے وہی الفاظ اس کے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ اس نے بہت کوشش کی، پر اس ایک جملے کو اپنے ذہن سے نہ نکال سکا۔ غور کرنے والے، کیا غور کروں؟ وہ اکیلا کمرے میں بیٹھا چلاتا۔ سر اشتیاق کی تصویر بار بار اس کے ذہن میں گردش کرتی۔ وہ خیال ہی خیال میں انہیں جواب دیتا رہتا، مگر کسی جواب سے بھی مطمئن نہ ہوتا۔ ایسا کئی بار ہونے لگا تھا۔ اس نے چند دنوں کے لیے اکیڈمی جانا چھوڑ دیا اور فیصلہ کیا کہ وہ اب اکیڈمی اس وقت جائے گا جب سر اشتیاق کو جواب دینے کے نہیں بلکہ ہرانے کے قابل ہوا۔ اس نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیا، گھر والوں سے بھی علیحدہ رہنے لگا۔ بس صبح کو کالج جاتا اور پھر واپسی پر سیدھا آ کر اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ اس کے دادا کی الماری میں منطق اور فلسفے کی پرانی کتابیں پڑی تھیں۔ اس نے انہیں اٹھایا اور غصے کے اسی جذبے سے انہیں پڑھنا شروع کر دیا، جیسے وہ علم کے لیے نہیں بلکہ خود کو جنگ کے لیے تیار کر رہا ہو۔ فلسفیوں میں نیچے اسے سب سے زیادہ متاثر کیا۔ اس نے اس کے اقوال اور اشعار اپنی دیوار پر چسپاں کر دیے۔ وہ اپنے خیالات میں سر اشتیاق کی جگہ اب نیچے کو دیکھنے لگا تھا۔ من ہی من میں باتیں کرتا، اکیلا ہنستا، اکیلا روتا، مجنوں بن چکا تھا۔ اس کے ذہن پر نیچے کے فلسفے کا غلبہ ہو چکا تھا۔ ایک دن نیچے ہی کی کسی کتاب کو خریدنے وہ ایک دکان پر گیا۔ وہاں اس کی ملاقات کمال سے ہوئی۔ کمال ایف سی کالج میں پڑھتا تھا۔ باتوں باتوں میں اس نے اپنا تعارف حارث کو کرایا۔ وہ پہلے قومیت کے جال میں پھنسا تھا، یعنی نیشنلسٹ تھا، لیکن پاکستان میں مارشل لاء کی تاریخ پڑھنے کے بعد اسے پاکستان سے زیادہ شاید اور کسی سے نفرت نہ تھی۔ وہ سماج کو خوب گالیاں بکتا، اس کے دانشوروں کو، اس کے لوگوں کو،
اور تو اور اپنے ماں باپ کو کہ کیوں انہوں نے اسے پاکستان میں جنا، مذہب سے بھی بیزار تھا۔ ان دونوں میں خوب بنی۔ اس کے بعد سے وہ تقریباً روز ہی ایک دوسرے کی طرف آتے جاتے رہتے۔ ایک دن وہ دونوں حارث کے گھر کے سامنے کھڑے تھے اور کسی سائنسدان کی کتاب پر بات کر رہے تھے، جس کی کتاب بقول کمال دنیا میں ہنگامہ برپا کر چکی ہے۔ ابھی وہ دونوں مصروف گفتگو ہی تھے کہ سامنے سے جان بخش گزرا۔ جان حارث ہی کے محلے میں رہتا تھا اور اسی اکیڈمی میں جاتا تھا جس میں حارث تھا۔ دونوں ایک ہی کلاس میں تھے۔ جب سر اشتیاق نے حارث کو وہ بات کہی تھی، وہ اس کے ساتھ بیٹھا اپنے رجسٹر میں نبیوں کے نام لکھ رہا تھا۔ وہ یوں اکثر کرتا ہوتا تھا۔ حارث اور سر اشتیاق والے واقعے کے کچھ ہی عرصے بعد وہ مسلمان ہو گیا تھا، لہٰذا قرآن کو بھی سمجھ کر پڑھ رکھا تھا۔ حارث کمال سے مخاطب ہوا اور بولا، یہ دیکھو، ہم لوگ اس صدی میں مریخ پر جا رہے ہیں اور یہ لوگ ابھی تک جن بھوت کی کہانیاں سنتے رہتے ہیں۔ یہ سن کر جان مسکرایا اور حارث کے پاس آ گیا۔ کیوں بھائی، غصے میں لگتے ہو؟ جان بولا۔ حارث نے جھٹ سے جواب دیا، تم لوگوں کی جہالت پر غصہ آتا ہے۔ آیا، تھوک دیا۔ جان کچھ دیر کے لیے رکا اور بولا، اپنے خیالات میں کسی کو دیکھتے ہو؟ حارث یہ سن کر چونک گیا۔ بولا، یہ کیسا عجیب و غریب سوال ہے؟ جان بولا، بتاؤ تو صحیح۔ حارث نے آنکھیں مٹکتے ہوئے کہا، ہاں تو؟ جان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پل کے لیے مسکرایا، پھر وہاں سے چل دیا۔ حارث اور کمال کھڑے ایک دوسرے کا منہ تکتے رہے۔